بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نورانی قاعدے کی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی کلاس اسٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا پارٹ 1 میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کلاس کو شروع کروں، آپ لوگوں کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، یعنی کہ سب سے بہتر انسان اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کے اندر آپ نے 4 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یا تو تم عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علم توجہ سے سننے والے بن جاؤ، یا پھر علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ان 4 قسم کے علاوہ کبھی بھی 5ویں قسم کے مت بننا۔ کیوں؟ 5ویں قسم کے اگر تم بنو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔ تو اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بچپن میں نہیں پڑھ پائیں، جب پڑھنے کا موقع تھا تو نہیں پڑھ پائیں عالم بننے کا، تو اگر ہم عالم نہیں بن سکتے تو کم سے کم طالب علم تو ضرور بن جائیں، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سیکھنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اسی لیے اگر ہم نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آج سے ہی تو طلبہ میں ہمارا شمار ہو جائے گا، علم کے چاہنے والوں میں، علم طلب کرنے والوں میں، علم سیکھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ تو آج ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے کلاس شروع کی ہے اس وجہ سے کیونکہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، یا تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کبھی، یا پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں زیادہ تر باہر رہتا ہوں، اس وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ ہاں، جو ہمارے جاب پرسن ہیں، ہاؤس وائف وغیرہ، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جاب پرسن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاؤس وائف بھی پڑھ سکتی ہیں۔ وہ ہاؤس وائف جو کہ گھر میں رہنا چاہتی ہیں اور گھر میں ہی رہ کر کے پڑھنا چاہتی ہیں، گھر میں رہ کر کے ہی وہ پڑھ سکتی ہیں، تو ان کے لیے یہ سب سے بہترین اور سب سے شاندار موقع ہے، کیونکہ وہ کسی مسجد میں نہیں جا سکتی، کسی مدرسے میں نہیں جا سکتی، کسی مولانا سے وہ نہیں پڑھ سکتی، تو اس وجہ سے وہ اگر یہ ویڈیوز بھی دیکھتی رہیں گی صرف نورانی قاعدے کی، اگر اس سے پڑھنا چاہیں گی تو وہ پڑھ سکتی ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے، بہت آسان طریقے سے وہ پڑھ سکتی ہیں، اور بہت شاندار قرآن کریم وہ پڑھنا جان سکتی ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا سب سے پہلے آپ نورانی قاعدہ سیکھیے، اس کے بعد آپ نورانی قاعدے کے بعد قرآن کریم پڑھایا جائے گا۔ شروع میں ہم نورانی قاعدہ پڑھائیں گے، پھر میرے اسی چینل پر دعائیں، مسنون دعائیں، کلمے، نماز، اور اسی طرح سے جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، سنت وغیرہ ہوئیں، نماز، ساری چیزیں وہ اپلوڈ کر دی جائیں گی انشاءاللہ، وہ آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہو، ٹھیک۔ اور اگلی بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ کوئی مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے یا مسجد کے اندر، مکتب کے اندر پڑھنے جاتا ہے، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہو تو کم سے کم آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ ہمارا بچہ آخر کیا پڑھ رہا ہے، یا پھر آپ یہ ویڈیوز اپنے بچوں کو بھی دکھا سکتے ہو۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے آپ کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ مکتب میں جا رہا، آپ ویڈیوز دیکھیے، ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو اتنا اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ ہمارا بچہ جو مکتب کے اندر پڑھ کر کے آ رہا ہے وہ کیا پڑھ کر کے آ رہا ہے۔ یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ گھر پہ آنے کے بعد سبق یاد کرتے ہیں لیکن ٹیچر ان کے سامنے موجود نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، یا پھر غلط سلط پڑھتے ہیں، یا جلدی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ ان کو ٹوک سکتے ہو، بتا سکتے ہو، ٹھیک۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں، ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے نورانی قاعدہ اچھی طریقے سے پڑھ لیا، بڑھیا سے پڑھ لیا، تو آپ قرآن کریم بھی اچھی طریقے سے پڑھنے والے بن جاؤ گے۔ اور اگر نورانی قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا، اچھے سے نہیں پڑھا، نورانی قاعدے کے اندر اگر آپ کی کمزوری رہی، نورانی قاعدے کے اندر غلطیاں رہیں، تو یاد رکھنا وہ پوری زندگی بھی قرآن کریم کی وہ غلطیاں آپ کی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے نورانی قاعدے کو اچھے سے پڑھیے، چاہے بار بار ایک سبق کو پڑھنا پڑے،
یا کئی گھنٹے لگ جائیں، تھوڑی دیر ہی صحیح لیکن بڑھیا سے پڑھیے، اچھے سے پڑھیے، بڑھیا طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ نورانی قاعدے کو سیکھیے، بجائے 1 مہینے کے 2 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں، تو بار بار آپ پڑھتے رہیے، اس کو اچھا کرتے رہیے، اس کے بعد جو ہے آپ قرآن کریم کو پڑھیے۔ کیونکہ آپ یہ سمجھ لیجئے جیسے عمارت کی پہلی اینٹ ہوتی ہے، پہلا پتھر ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے نا، بنیاد، تو بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت کی، اتنی اوپر کی عمارت مضبوط ہوگی، اور اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو اوپر کی ساری عمارت آپ کی کمزور ہی رہے گی۔ اس وجہ سے آپ اچھی طریقے سے پڑھیے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات کے بیان میں، مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو، اور ہم اس کے جو ہیں الفابیٹس پڑھ لیتے ہیں جو کہ عربک الفابیٹس ہیں، جیسے کہ انگلش میں ہوتے ہیں ABCD، اور ہندی میں ہوتے ہیں چھوٹا آ بڑا آ، تو اسی طرح سے عربی کے اندر ہوتے ہیں الف با تا سا، یہ 29 حروف ہوتے ہیں قرآن کریم کے اندر، جو کہ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، وہ 29 حروف ہیں الف سے لے کے یا تک۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ الف، با، ان سب کو جو ہے نا کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کے۔ با سے لے کے یا تک جتنی بھی حروف ہیں یہ، ان سب کو کھینچ کر کے ہی پڑھیں گے۔ کھینچ کر کے اگر ہم شروع سے پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو آگے تک انشاءاللہ کھینچ کر کے پڑھنے کی عادت ہماری رہے گی، کیونکہ آگے چل کر کے جو حروف آ رہے ہیں وہ تھوڑے کھینچنے والے ہیں۔ جب ہم ابھی سے یہ کھینچنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر بھی ہم کھینچ کر پڑھنے والے بن جائیں گے، ٹھیک ٹھاک پڑھنے والے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ با، پہلے میں آپ کو ایسی الف سے لے کے یا تک سیدھا سادہ پڑھ کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا میں زیادہ کچھ نہیں بتلا رہا، ٹھیک ہے، بیسک بتلا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ بھی ہے وہ بھی اچھے سے یاد کر لے، اور میں نے جو شروع سے آخر تک پڑھ کے بتایا ہے، آپ یہ ویڈیو جب بچے کو دکھائیں گے تو اس سے جو ہے چھوٹا بچہ بھی اس کو یاد کر سکتا ہے۔ باقی میں تھوڑا اور بتا دیتا ہوں، یہ با کے نکالنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، با کے نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہونٹ میچ کے ہی با نکلتا ہے۔ اگر آپ ہونٹ کھولے اس با کو نکالنا چاہیں گے تو یہ با نہیں نکل سکتا، آپ خود نکال کے دیکھ لیجئے، نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے۔ با اور واو کہاں گیا؟ یہ ہے واو۔ با اور واو میں اس میں فرق ہے۔ اگر ہم واو میں ہونٹ میچ دیں گے، باؤ کہیں گے، تو یہ باؤ نہیں رہے گا، واو نہیں رہے گا، پھر یہ کیا بن جائے گا؟ با بن جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کو ہونٹ گول کر کے کہیں گے تو یہ واو بن جائے گا، یہ پھر با نہیں رہے گا۔ اس لیے با میں ہونٹ نیچے جائیں گے اور واو میں ہونٹ گول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تا باریک ہوتا ہے، اور طا جو ہوتا ہے یہ طا پر ہوتا ہے، ٹھیک۔ تا جو ہوتا ہے باریک ہوتا ہے، تا کو ہم باریک پڑھیں گے اور طا کو پر پڑھیں گے۔ سا، اس میں جو سا میں اور سین میں تھوڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ سین جو ہے ایسی نکلتا ہے نارملی طریقے سے، ٹھیک ہے، میں مخارج نہیں بتلا رہا ہوں، بس سیدھا سادہ ایک سمپل سا طریقہ بتلا رہا ہوں، صحیح ہے۔ سا، تو سا میں جو ہے جیب کی جو نوک ہے آگے کی، وہ آگے کے دانتوں سے لگے گی، تب جا کر کے سا بنے گا، سا نکلے گا۔ جیم، ہا، خا، اس کی پریکٹس ہوگی، ٹھیک ہے، بڑھیا سے۔ یہ ہا ہے، بڑا ہا جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ چھوٹا ہا ہے۔ ہا اور ہا میں اچھی طریقے سے فرق سمجھ لیں، اس کی پریکٹس کر لیں۔ خا، کھانا کہیں اس کو، خا کہیں، ٹھیک ہے۔ دال، ذال،
ज़ाल भी ऐसे ही निकलेगा जैसे कि मैंने सामने बताया था। रा, ये सामने मैंने बताया था कि आगे की ज़बान की जो आगे की नोक है वो थोड़ी सी आगे के दांतों से लगेगी, मिलेगी। ज़ाल सा, ये दोनों एक ही तरीका है इनके पढ़ने का, ठीक है। रा, ज़ा, ये सख्ती के साथ निकलेगा। ज़ा में और ज़ाल में यही फ़र्क है, ज़ाल में जीभ थोड़ी दबेगी, लगेगी दांतों से, और ज़ा में जो है नहीं लगेगी। ज़ा, इसको सख्ती के साथ निकालेंगे। सीन, शीन, जैसे कोई सीटी सी बजती है ना, जैसे कुकर की सीटी वगैरह होती है, तो कैसे निकलती है, पहले हल्की सी आवाज़ निकलती, सीन। तो इसी तरीके से इसको निकालेंगे, जैसे वन्नास है, वन्नास, वो आगे चल के इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीन, शीन, स्वाद, इसको पुर करेंगे हम, यानी मोटा करेंगे, और इसको सीन को बारीक करेंगे, ठीक है। सीन, स्वाद, ज़ाद, ये भी पुर होगा, ठीक। ता, ज़ा, ऐन, ये बढ़िया से निकालेंगे, इसकी प्रैक्टिस होगी। अगर फ़िलहाल नहीं हो रही कोई बात नहीं है, आगे सबक पढ़ लेना। उसके बाद जब आप बार बार आइन को सुनेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। गैन, फ़ा, क़ाफ़, ये बड़ा काफ़ है, छोटा काफ़, जिसको आम लैंग्वेज में आम भाषा में कहा जाता है, ठीक है। क़ाफ़, काफ़, लाम, मीम, नून, वाव। वाव में और बा में फ़र्क मैंने बता चुका हूँ पहले में, ठीक है। हा में और हा में बता चुका हूँ। हमज़ा, इसमें झटका लगेगा, हमज़ा, हमज़ा नहीं कहना इसको, हमज़ा। या, बच्चे को आप इस तरीके से भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। अलिफ, बा, ता, सा, ये तीनों हरूफ देखने में एक से हैं, ये तीनों हरूफ देखने में एक से हैं। इनकी पहचान नुक्तों से होती है। एक नुक्ता नीचे हो तो बा, दो नुक्ते ऊपर हो तो ता, तीन नुक्ते ऊपर हो तो सा। इससे क्या बच्चों को आगे समझने में आसानी रहेगी। जीम, हा, खा, ये तीनों हरूफ देखने में एक से हैं। इनकी पहचान नुक्तों से होती है। एक नुक्ता नीचे हो तो जीम, नुक्ता ना हो तो हा, या ये कह सकते हैं खाली हो तो हा, ठीक है। एक नुक्ता ऊपर हो तो खा। दाल, ज़ाल, नुक्ता ना हो तो दा, नुक्ता ना हो तो पहले कहेंगे ये तीनों हरूफ देखने में एक से हैं। नुक्ता ना हो तो दाल, एक नुक्ता ऊपर हो तो ज़ाल। रा, ज़ा, नुक्ता ना हो तो रा, एक नुक्ता ऊपर हो तो ज़ा। सीन, शीन, ये दोनों हरूफ देखने में एक से हैं। इनकी पहचान नुक्तों से होती है। नुक्ता ना हो तो सीन, तीन नुक्ते ऊपर हो तो शीन। स्वाद, ज़ाद, ऐसे यहाँ तक कर लें, ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। और बच्चे से बार बार अलग अलग तरीके से पूछते रहें कि बेटे एक नुक्ता नीचे हो तो क्या होगा, और एक नुक्ता ऊपर हो तो क्या होगा। ये इम्तिहान ले रहा हूँ मैं आपका, ठीक है, इम्तिहान समझ लीजिए। एक नुक्ता नीचे हो तो क्या होगा, बा, और एक नुक्ता ऊपर हो सोचो क्या होगा, नून, ठीक। दो नुक्ते ऊपर हो तो क्या होगा, सोचो, ता, और दो नुक्ते नीचे हों तो क्या होगा, या। इसी तरह से तीन नुक्ते ऊपर हो तो सा, और तो कहीं नहीं है तीन नुक्ते, शीन पे हैं, शीन पे भी ऊपर ही होते हैं और सा पे भी ऊपर होते हैं। लेकिन सा में और शीन में फ़र्क ये है कि शीन में दो शोशे होते हैं, तब होते हैं तीन नुक्ते ऊपर। दो शोशे हुए और तीन नुक्ते ऊपर हुए तो शीन होगा, और अगर एक ही शोशा हुआ तो फिर सा होगा, शीन नहीं होगा। फ़र्क समझ लें, ठीक है। अब क्या है, दो नुक्ते ऊपर ता के भी होते हैं लेकिन काफ के भी होते हैं। मैंने बताया था दो नुक्ते ऊपर हों तो ता होगा, नीचे हों तो या होगा। लेकिन ता के ऊपर भी दो नुक्ते हैं और काफ के ऊपर भी दो नुक्ते हैं। लेकिन ता जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, एक शोशा होता है, और इसमें जो है थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, राउंड में होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से अगर हुआ कुरान करीम के अंदर, अगर इस तरह से बना हुआ आता है, छोटा सारा काफ बना हुआ आता है, या आगे चल कर के आएगा, आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो अगर सीधा है तो दो नुक्ते ऊपर, और थोड़ा मुड़ा हुआ है तो फिर काफ होगा। ये यहाँ तक आज का आपका सबक हो गया। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ाया जाएगा वो यहाँ तक, ठीक। आज आप इतना ही याद करें, बाकी कल ये वाला याद कर लें।